بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات ایک 2 سال کی بہت پیاری بچی تھی۔ یہ سعد اور فروا کی شادی کے 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کی تھی، مگر افسوس وہ 2 سال کی عمر میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلی۔ 21 نومبر 2020 بڑا ہی منحوس دن ثابت ہوا۔ سعد اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا کہ اس کے فون پہ گھنٹی بجی۔ اس نے کام کرتے ہوئے فون اٹھایا تو فروا نے روتے ہوئے کہا، اس نے میری بیٹی کو مار دیا۔ سعد بدحواس ہو کر چیخ کر بولا، کس نے مار دیا؟ مگر فون بند ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً چابی اپنی جیب سے نکالی اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی بائک سے 20 منٹ کا سفر ایک لمحے میں طے کرنا چاہتا تھا۔ بائک دروازے پہ رکی، وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر چلا گیا۔ سامنے قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ کائنات کا گلا کٹی لاش بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی اور فروا ٹھیک اس کے سامنے زمین پہ بیٹھے خالی نظروں سے کائنات کو دیکھی جا رہی تھی۔ پولیس والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، موقع واردات سے قتل کا آلہ برآمد نہیں ہوا، مگر ہمیں حیرت اس بات پہ ہے کہ آپ کے گھر کا سامان کہیں سے بھی بکھرا نہیں ہوا اور نہ آپ کی بیٹی کا ہمیں خون ملا ہے۔ آپ کی بیوی اس ٹائم صدمے کی حالت میں ہے، یہ جیسے ہی نارمل ہوتی ہیں آپ نے فوراً ہمیں بلانا ہے تاکہ ہم جلد سے جلد مجرموں تک پہنچ سکیں۔ تعزیت کا سلسلہ لگا ہوا تھا۔ سعد نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس کچھ دن کے لیے رکھ لیا تھا، کیونکہ فروا نہ کچھ بول رہی تھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی، بس روتی رہتی تھی۔ سعد نے فروا کے گھر والوں کو کال کر کر کہا کہ آپ کچھ دن کے لیے فروا کو لے جائیں، آپ کے پاس رہنے سے اس کی طبیعت تھوڑی بہل جائے گی۔ سعد کی بہن نے سعد کو چکن لانے کے لیے کہا۔ سعد قریبی مارکیٹ میں ایک چکن شاپ کے اوپر چلا۔ چکن والا چکن بناتے ہوئے سعد سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا، بھائی جان باجی اب کیوں نہیں آ رہے؟ تو سعد نے کہا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سعد سے کائنات کا افسوس کیا، مگر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش ہوا۔ اس نے چکن پیک کرتے ہوئے ایک خون کی تھیلی اس چکن کے اندر رکھ دی۔ سعد نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو چکن والے نے کہا، بھائی جان باجی ہفتے میں 1 مرتبہ مرغیوں کے خون کی تھیلی مجھ سے لے کر جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اس خون کو میں اپنے گھر میں امرود کے درخت کی جڑوں میں ڈالتی ہوں، اس سے پھل میٹھا ہوتا ہے۔ 2-4 مرتبہ باجی نے ہمیں امرود بھی لا کر دیے، وہ واقعی میٹھے تھے۔ سعد یہ سن کر بدحواس ہو چکا تھا۔ وہ فوراً گھر کی طرف لپکا اور گھر داخل ہو کر اس نے فروا سے کہا، خون کس لیے لے کر آتی ہو؟ فروا نے کتنے دن بعد سعد کی طرف نظر اٹھا کر مسکرا کر دیکھا اور آہستہ سے بولی، اس کا جواب مل جائے گا، مگر ابھی مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر فروا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
ساتھ پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہی سوال کا جواب لینے وہ فروا کے کمرے میں چلا گیا، مگر اس نے دیکھا کہ فروا اپنے کمرے میں مری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ فروا نے اپنی نبض کاٹ لی ہوئی تھی، ساتھ پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ فروا نے یہ سب کیوں کیا۔ ویورز، آپ اپنے قیمتی کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ یہ سب اس نے کیوں کیا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔